PHA کا بہت بڑا کردار ہے۔ کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کی خوبصورتی میں مسحور ہو جاتے ہیں۔ اجلاس بھی منعقد ہوا جس پہ اس تجویز پر غور کیا گیا اور کہا جائے تو پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ایسا اقدام کیا گیا ہے۔ نصیب و لال کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ کہا کہ 7 سال سے ہم لوگ ریلیشن شپ میں تھے، کہ یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے جو ایک ہفتے میں ہی نہ صرف پیار کا اظہار کر رہی ہے بلکہ شادی کی بھی پلاننگ کر رہی ہے۔ مساجد میں جو نفرت انگیز تقاریر کی جاتی ہیں، شر پھیلایا جاتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ میں ہوں فضا عمران، اور آج ہم ڈسکس کریں گے 12 گھنٹے میں ہونے والی جو خوبصورت چیزیں ہیں یا خبریں ہیں یا انفارمیشن ہے، اور اس پر تجزیہ بھی دیں گے۔ اور اسی کے ساتھ میں پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری خبریں اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور سب سے پہلے بات کریں گے جی لاہور، جو باغوں کا شہر مشہور ہے اور اس کی خوبصورتی میں PHA کا بہت بڑا کردار ہے۔ PHA کی کاوشیں ہیں جس نے لاہور شہر کی ہر شاہراہ کو، ہر باغ کو، ہر کونے کو، کینال روڈ کو، ہر جگہ کو پھولوں سے اس قدر سجایا ہوا ہے کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کی خوبصورتی میں مسحور ہو جاتے ہیں۔ اور جو آؤٹ سائڈر بھی آتے ہیں لاہور میں، وہ بھی یہ کہنے سے دریغ نہیں کرتے کہ خوبصورت شہروں میں شمار ہوتا ہے لاہور شہر کا۔ اور اب اگر بات کی جائے PHA کی نئی کاوش کے حوالے سے، تو اب PHA نے شہر کو خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ اس کو مہکانے کا، خوشبودار بنانے کا ذمہ بھی اٹھایا ہے جی۔ پلان تیار کیا گیا ہے جس کے تحت لاہور شہر میں کینال روڈ پر 20,000 موتیے کے پھول لگائے جائیں گے، جس کا مقصد یہی ہے کہ نہ صرف شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا بلکہ جو آپ کی ہوا ہے وہ بھی پیور ہونے کے ساتھ ساتھ خوشبودار ہوگی۔ اور PHA کی جانب سے اس کاوش کو جتنا بھی سراہا جائے وہ کم ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کے مقامی پھولوں کو اور فروغ ملے گا، مقامی پھولوں اور پودوں کو، اور آپ کی ہوا خوشبودار ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورتی میں بھی نو ڈاؤٹ اضافہ ہوگا۔ جی اب ہم ڈسکس کریں گے علماء کرام کے حوالے سے۔ کچھ دن پہلے ہم نے بتایا تھا، آپ کو انفارمیشن دی تھی کہ علماء کرام کے لیے وظیفہ مقرر کرنے کا پلان جو ہے وہ تجاویز جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو دی گئی ہیں، اور اس پر ایک اجلاس بھی منعقد ہوا جس پہ اس تجویز پر غور کیا گیا۔ اور 65,000 مساجد کے جو علماء کرام تھے ان کے وظائف مقرر کرنے کے حوالے سے غور و فکر کی گئی تھی۔ اور اس پر جو مزید پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو تجویز دی گئی تھی وہ 15,000 روپے پر منتھ وظیفہ مقرر کرنے کی دی گئی تھی، لیکن CM پنجاب نے 25,000 پر منتھ منظوری جو ہے وہ دے دی ہے۔ اور اب 65,000 مساجد کے جو علماء کرام ہیں ان کو ماہانہ وظیفہ ملے کرے گا 25,000 روپے۔ یہ بھی اتنا نہیں ہے کہ جس میں آپ کی پوری ضروریات ہو جائیں، لیکن اگر کہا جائے تو پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ایسا اقدام کیا گیا ہے۔ اور اچھے اقدام کو سراہنا جو ہے وہ میں کہتی ہوں کہ جہاں ہم تنقید کرتے ہیں وہاں پر اچھی چیز ہونے پر اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، تو یہ اچھی چیز ہے، اس کی اپریسیشن بنتی ہے۔ اور مریم نواز کا یہی کہنا ہے کہ یہ علماء کرام جو ہے ہمارے معاشرے کا معتبر سورس ہیں، جو ہماری مساجد کو آباد کرتے ہیں، لوگوں کو نماز کی ترغیب دیتے ہیں، اور ان کا اتنا رائٹ تو بنتا ہے کہ ان کے لیے مستقل وظائف کا اعلان کیا جائے۔ اور میں مزید آپ کو ایک اور بھی انفارمیشن دیتی چلوں کہ باوثوق ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے لیے آگے جو ہے راشن کارڈ کا اجرا بھی جلد کیا جائے گا، اور یہ اچھی چیزیں ہیں، یہ ہونی چاہیے۔ ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ یہ طبقہ بڑا پسا ہوا ہوتا ہے، ہمیشہ نگلیکٹڈ ہوتا ہے، ان کے پاس وہ سہولیات یا وہ فیسلٹیز نہیں ہوتی جو عام لوگوں کے پاس ہوتی ہیں۔ مسجد کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ چندہ اکٹھا کرتی ہیں، یا مہیر حضرات کی جانب سے، ایریے کے جو مہیر حضرات ہوتے ہیں ان کی جانب سے فنڈنگ کی جاتی ہے، اس سے ان کو ایک منیمم تنخواہ ملتی ہے، یا جو صدقے خیرات وغیرہ ہم مساجد وغیرہ کو دیتے ہیں اسی سے ان کا سرکل چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب ان کے علاوہ ان کے جو وظائف مقرر کیے گئے ہیں یہ بھی ایک اچھی اور خوشائن بات ہے۔
جی اب بات کروں گی میں نصیب و لال کے حوالے سے، جو ہماری مشہور گلوکارہ ہے اور کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. کل سے سوشل میڈیا پر مختلف سورسز پر یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ نصیب و لال 56 سال کی عمر میں ماں بن گئی ہیں. تو یہ ایک چیز سننے میں تو عجیب لگ رہی تھی، لیکن اگر ہوتی تو اچھی بات تھی، اگر نہیں بھی ہوئی تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. نصیب و لال نے اس بات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے ایک سوشل میڈیا پر انسٹا پر سٹوری شیئر کی تھی جس میں لکھا تھا کہ بیٹے کے لیے خوبصورت نام تجویز کیا جائے، اور بیٹا لفظ استعمال کرنے پر جو لوگ تھے انہوں نے یہ سوچا اور یہ کیا سرائیاں شروع کر دیں، اور باقاعدہ اس پہ ویلوگز بنا چھوڑے کہ نصیب و لال کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے. تو انہوں نے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے ہاں بیٹے کی پیدائش نہیں ہوئی، بلکہ میرے بیٹے کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، جس کے باعث میں ماں نہیں میں دادی بن گئی ہوں. تو جس پر لوگوں نے ان کو مبارکباد بھی دی ہے اور نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا ہے. اور میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ خبر کی جب تک تصدیق نہ ہو اس کو آگے وائرل نہیں کرنا چاہیے. ہم کچھ ویوز کے لیے ایسی خبریں، اس سے نہ صرف آپ کا اعتماد خراب ہوتا ہے، اور اچھا صحافی ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو ایک خبر ملنے کے بعد اس کی تصدیق کرے باوثوق ذرائع سے اور پھر اس کو آن ایئر کرے. تو آگے جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہوں گی سوناکشی سنہا کے حوالے سے، جو بہت مشہور ہیں، بھارتی اداکارہ ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی اپنے شوہر کے ساتھ، انہوں نے ایک بوڈ کاسٹ میں شرکت کی اپنے شوہر کے ساتھ، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے انہوں نے ظہیر اقبال جو ان کے ہسبینڈ ہیں ان کے ساتھ اپنی لو سٹوری کے متعلق بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 7 سال سے ہم لوگ ریلیشن شپ میں تھے، لیکن میں نے اس چیز کو اتنا وائرل یا اس کی تشہیر نہیں کی، جس کی وجہ تھی کہ میں نظر بد پر یقین کرتی ہوں کہ جو چیزیں بہت زیادہ وائرل ہوتی ہیں یا جو چیزیں بہت زیادہ ڈسکشن میں آتی ہیں یا جو ریلیشن شپ بہت زیادہ ڈسکس کیے جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں یا ان پر بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے تو وہ نظر کے حصار میں آ جاتے ہیں. ان کا یہ انہوں نے اپنی لو سٹوری شیئر کرتے ہوئے بڑی خوش دلی سے کہکا لگاتے ہوئے یہ بات بتائی ہے کہ ظہیر کو جب میں نے پہلی بار دیکھا تو مجھے تبھی اندازہ ہو گیا تھا ہی از دا رائٹ مین اور اسی سے میں شادی کروں گی. اور جب ملاقات کے 1 ہفتے بعد میں نے اس کو پرپوز کیا کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں یا محبت کرتی ہوں یا میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے ایک جو ان کا میوچل فرینڈ تھا ظہیر نے اس میوچل فرینڈ کو فون کر کے کہا کہ بھئی یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے جو 1 ہفتے میں ہی نہ صرف پیار کا اظہار کر رہی ہے بلکہ شادی کی بھی پلاننگ کر رہی ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اس لیے فوری طور پر ظہیر کو پرپوز کر دیا تھا تاکہ یہ میرے ہاتھوں نکل نہ جائے، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج میں ظہیر کی بیوی ہوں. تو نظر بد پر جہاں ہم مسلمان یقین رکھتے ہیں وہاں پر یہ بھی یقین رکھتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے. آپ کو اپنے ریلیشن شپس، اپنی دوستیاں، اپنا پیار، اپنے لو ونس، اپنی اولاد، اپنے سے جڑی جو خوبصورت چیزیں ہیں ان کو چھپا کر رکھنا چاہیے. نو ڈاؤٹ نظر بد جو ہے وہ چیزوں کو کھا جاتی ہے، اور ہماری تو حدیث سنت میں بھی کہا جاتا ہے کہ نظر بد ایک صحت مند اونٹ کو ہانڈیوں تک لے آتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طاقتور اور ایک خوبصورت اور توانا اونٹ جو ہے وہ نظر بد کی باعث اتنا کمزور ہو کر کہ وہ بیچارہ لاغر ہو کر ہانڈیوں تک پہنچ جاتا ہے. تو نظر بد کا وجود تو ہوتا ہے، تو ہمیں اپنے خوبصورت رشتوں کو لوگوں سے بچانا چاہیے. اگلی بات جو ہے وہ اگلی نیوز اس حوالے سے ڈسکس کی جائے گی. جی لاؤڈ سپیکر کے حوالے سے واضح احکامات جاری کر دیے ہیں پنجاب گورنمنٹ نے. مساجد میں جو نفرت انگیز تقاریر کی جاتی ہیں، شر پھیلایا جاتا ہے، اور اس کی اب مانیٹرنگ کی جائے گی CCTV کیمروں کے ذریعے اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے. اور یہ اس ایکٹ کو جو ہے سخت ترین اس کا نفاذ جو ہے وہ عمل میں لایا جائے گا. اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت امن و امان کے متعلق مسلسل 7واں غیر معمولی اجلاس صوبے میں پائیدار امن کے لیے اہم فیصلے کیے گئے ہیں. اجلاس میں لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے تحت سخت ترین نفاذ، جدید ٹیکنالوجی اور CCTV کیمروں کے ذریعے نگرانی کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. پنجاب حکومت نے واضح کیا ہے کہ صوبے میں کسی فرد، جماعت یا کاروباری سرگرمی کو لاؤڈ سپیکر کے استعمال کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی، البتہ جمعے کے خطبے اور 5 وقت کی نماز کی اذان پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی جائے گی. جی اب جو لوگ شر پھیلانے کے لیے جلسے جلوسوں میں یا مساجد میں یا تقاریر میں شر انگیز اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مذہبی متعلق یا لوگوں کے ایموشنز کو خراب کرنے کے متعلق یا کسی اسپیسیفک سیاسی جماعت کو یا طبقے کو ٹگر کیا جاتا ہے یا اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو اب اس پر کسی قسم کی معافی نہیں ہوگی. CCTV اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے مانیٹرنگ ہوگی، اور جو لوگ اس ایکٹ کو توڑیں گے یا قانون خلاف ورزی کریں گے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی.